اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی واجب القدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کی اصل جو ہے وہ دعا ہے۔ اگر کسی دنیا دار حکمران کو بہت بڑے سخی کو پکارو گے اور بار بار مانگو گے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک دن وہ ددکار دے گا کہ تیرا تو وتیرا بن گیا ہے، تو سوائے مانگنے کی کوئی کام اور کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ وہ عطا کرنے والا جواد ہے، کوئی جتنا مانگے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی اس نہ مانگے تو کہتا ہے میرے بندے کیا تو مجھ سے مستغنی ہو گیا، کیا تیرا رج ہو گیا، تو اور سوال نہیں کرے گا؟ اور جو نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ مانگو مانگو مانگو، لیکن مانگنے کا ڈھنگ ہے، اس پاک بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ ہے، وہ ہمیں اللہ کے نبیوں نے سکھایا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا زکریا پیغمبر علیہ السلام مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اس پاک رب کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ کس عمر میں؟ بڑھاپے میں۔ تو وہ مسلسل مانگتے رہتے تھے، کبھی بھی گلہ نہ کیا، اللہ 40 دن مانگتا رہا ہوں، تو نے تو میری دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ نہیں، بلکہ انہوں نے انسانوں کو درس دیا اپنی سنت مطہرہ سے کہ جب اس دروازے پر آنا ہے تو جیسے ہم سوال کرتے ہیں تم نے بھی ایسے ہی سوال کرنا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ سب سے پہلی بات ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی رضا پر یوں کہ اگر اللہ عطا فرما دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ عطا فرمائے تو میرے حق میں وہی بہتر ہے، اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر اللہ کی رضا پر جو لباس پہنانا ہے، جو جبہ دینا ہے، وہ اللہ کی محبت کا لباس پہنانا ہے۔ پھر مکمل استقامت اختیار کرنی ہے، دوام، یہ نہیں کہ 40 دن مانگا تو منہ پھیر لیا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے بندے بس اتنی دیر ہی مانگنا تھا، مجھ سے بے یقینہ ہو گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو عزت والا ہے، کس چیز نے تجھے تیرے پروردگار سے غافل کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے صحیح کیا اور تیرے جسم میں اعتدال رکھا، عدل قائم فرمایا، اس رب سے منہ پھیر رہا ہے جب تو شیئا مذکورا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی تجھے خوراک عطا فرماتا تھا، تیرے رزق کا بندوبست کرتا تھا، تو اپنے رب سے منہ پھیر لیا۔ لہٰذا کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی غریب ہے، کسی کا مکان نہیں ہے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر کسی کا مکان نہیں ہے اپنا،
اگر کسی کو اتنا کسی پر قرض ہے کہ احد پہاڑ سے بھی بڑا قرض ہے، مثال کے طور پر کسی کو اربوں کا گھاٹا ہو گیا ہے، تو میرے عزیز دوستو قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مصیبت زدہ ہے تو مصیبت سے خلاصی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، بے گھروں کو اللہ گھر عطا فرمائے گا۔ ظاہری طور پر انسان دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی رقم کہاں سے آئے گی کہ میں اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں، لیکن نہیں میرے دوستو، اللہ رب العزت پر مکمل یقین رکھنا۔ حضور سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں ہیں، آپ نے ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، سنا جو اللہ سے اس طریقے پر دعا مانگ رہا تھا، وہ عرض کر رہا تھا، اے پروردگار عالم، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اے میرے پاک اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے وسیلے سے کہ میرا یقین ہے کہ تو ہی میرا اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا انت، تو ہی ہے، اے پروردگار عالم جو وحدہ لا شریک ہے، جو عبادت کے لائق ہے، الاحد، دو نہیں، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ذات میں نہ تیری صفات میں، الصمد، الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے، سبھی مخلوق تیرے دروازے کے سائل ہیں، تو کسی کا سائل نہیں ہے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، نہ تیرا باپ ہے نہ تیرا کوئی بیٹا ہے، لم یلد، نہ تو نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ تو جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ نہ ہی تیرا کوئی ہم پلہ ہے، نہ ہی تیرا کفو ہے، اے اللہ تو واحد ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی، یہ عاجزی کے کلمات سنی اور اللہ رب العزت کی ایسی تعریف سنی، ایسی حمد سنی ہے، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، والذی نفسی بیدہ، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جان ہے، اے میرے صحابہ، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے جن کلمات سے یہ دعا کر رہا ہے، یہ کلمات ہی اسم اعظم ہیں، اسم اعظم ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ کلمات ہیں اذا سئل بہ، جب ان کلمات کے صدقے سے اللہ سے دعا کی جاتی ہے، آتا، اللہ ضرور عطا فرما دیتا ہے، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب ان کلمات سے اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود کر کے بھی طریقے دکھائے کہ اللہ سے یوں مانگنا ہے، اللہم کہہ کر مانگنا ہے، ربنا، یا ربی، یا ربی، یا ربی کہہ کر پکارنا ہے، یا حیو یا قیوم کہہ کر پکارنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا اقرار کر کے پھر اللہ رب العزت کی حضور دعا کرنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے اسماء گرامی جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ ایک کم سو ہیں، ایک کم سو ہیں، ان میں ایک اسم گرامی اللہ رب العزت کا ذاتی ہے۔ کون سا اسم گرامی ہے؟ ذاتی ہے، جس میں اللہ رب العزت کے باقی ناموں کے جامع کمالات اس کے اندر موجود ہیں، وہ ہے اللہ رب العزت کا اسم گرامی ذاتی، جو اسم اعظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اسم گرامی اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ صوفیہ اکرام
محدثین و مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اسم اعظم ہے، اسم اللہ اسم اعظم ہے، اسم اللہ اسم اعظم ہے۔ اگر کوئی بڑا ہی دکھی ہے، اگر کسی کا گھر نہیں ہے تو وہ اللہ کا اسم گرامی اللہ، اسے یوں دعوت کرے، خاموشی میں بیٹھ کر دل کے اندر وسوسوں کو دور کر کے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ کر، ذوق سے شوق سے محبت کے دریا میں گم ہو کر اور یہ سمجھ کر میں عاجز ہوں، اس پاک بارگاہ کے دروازے پر کھڑا ہوں جس سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا ہے، پھر میں کنڈی ہلا کر دروازے کو دستک دے رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں پروردگار عالم اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے ٹھکرا دیا تو اور کون سا دروازہ ہے جس دروازے پر جا کر میں دستک دوں۔ پھر اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کو حاجت روا جان کر اس کی محبت سینے میں بٹھا کر پھر عرض کرے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ نہ محبت میں کمی آئے، نہ دل تھکے، نہ جی گھبرائے، نہ وقت کا خیال ہو، محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہاں تک کہ 4000 مرتبہ یا اللہ کہو۔ اور اس کے بعد جب دعا کرنی ہے تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم، اور رو رو کر دعا کرنی ہے اور بعد میں یہ عرض کرنی ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 7 مرتبہ پکار لیں، الحمدللہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ رب العزت ہر وہ نعمت عطا فرمائے گا جو آپ کے دل میں سچا ارادہ ہے، اور وہ بھی عطا فرمائے گا جس کا آپ کو تصور بھی نہ ہوگا۔